الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ارشاد رب العالمین ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم، جس کا ترجمہ ہے شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی جانب سے بخشش اور مہربانی کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فراخی والے جاننے والے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، دو باتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور دو شیطان کی طرف سے۔ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے اپنا مال خرچ نہ کرو، اس سے اپنے پاس سنبھالے رکھو کہ تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ وَیَأْمُرُکُم بِالْفَحْشَاء، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَاللَّهُ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرماتا ہے اور رزق میں اضافے کا۔ آیت کی تفسیر میں قاضی ابن عطیہ لکھتے ہیں، مغفرت سے مراد دنیا اور آخرت میں بندوں کی ستر پوشی ہے، اور فضل سے مراد دنیا میں رزق کا میسر ہونا ہے، اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا، اور آخرت میں نعمتوں کا حاصل ہونا۔ ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وعدہ فرمایا ہے رزق میں اضافے کا اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا۔ تو محترم ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، تاکہ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہے۔ یاد رکھیں، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا، اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی 100 گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو اللہ کے دیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن قیم اس کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں، بندے کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو
گناہوں کی معافی کا وعدہ اور فضل عطا فرمانے کا یقین دہانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ دنیا میں یا دنیا و آخرت دونوں میں عطا فرمائیں گے۔ یعنی کہ جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کئی سو گنا اور آخرت میں بھی کئی سو گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی یا ابن آدم انفق علیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب قدوس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے کتنی قطعی ضمانت اور حتمی گارنٹی ہے کہ ہمارے کریم رب کا ارشاد ہے کہ تم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ رزق کے حصول کا کتنا سہل آسان طریقہ، یعنی طریقہ یہی ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اس پر خرچ کرے۔ علاوہ ازیں جب فقیر، حقیر، مسکین اور محتاج بندہ اس کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتا ہے تو وہ خزانوں کے مالک، شاہوں کے شاہ، قدردان اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کبریائی، عظمت اور شان کے مطابق خرچ کریں گے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے، انفق علیک، یعنی آیت وما انفقتم من شیء فہو یخلف ہی کی تفسیر ہے، اور اس میں نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین بدل پانے کی بشارت ہے۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والوں کو بہتر بدل عطا فرمائیے، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے اس کا مال تلف کر دیجئے، خرچ نہ کرنے والے کا مال تلف کر دیجئے۔ یعنی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اس کے مال میں وہ اضافہ فرمائیے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے خرچ شدہ مال کا خلف عطا فرمائیں۔ جیسا کہ ملا علی قاری نے بیان کیا ہے کہ عظیم اور اچھا بدل ہے، یا اس سے مراد دنیا میں عوض اور آخرت میں صلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی میں ہے، وما انفقتم من شیء۔ یہ بھی معلوم رہے کہ فرشتوں کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ۔ اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پسند کریں اور وہ ان کے جلال سے ڈر رہے ہیں۔ امام بھیقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق بلال ولا تخش من ذلذی، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو۔
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی کتنی مضبوط اور پکی ضمانت ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں اللہ ان پر خرچ کرتا ہے۔ تو محترم ناظرین، دل کھول کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے پہ خرچ کریں۔ جتنا آپ اللہ کے زیادہ راستے پہ خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی اتنا ہی آپ کو اس سے کئی گنا بڑھا کر دنیا میں بھی دے گا اور آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ اپنے آپ کو کنجوسی میں مت ڈالیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے عرش عظیم کے رب اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور وہ تنگ دستی اور فقر کا شکار ہو جائے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ایسا ہرگز 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 ممکن نہیں کہ بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور پھر اللہ اس کو مال کم کر دے یا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔